بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دا میجیکل سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کی سٹوری کا موضوع ہے خوفناک سفر۔ یہ کہانی میری ایک سہیلی کی ہے جسے میں بچپن سے جانتی تھی۔ اس کا نام ہینا تھا اور وہ ہمیشہ سے ہر کام میں دوسروں سے آگے رہا کرتی تھی۔ اس نے ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، ان چیزوں سے بھی جو روزانہ گھبراتی، جن عام طور پر لڑکیاں دور بھاگتی ہیں۔ چھپکلی اور کاروج کی تو وہ دشمن تھی۔ جہاں کہیں یہ دونوں حسرت نظر آ جاتے، ہینا فوراً ان کو تلف کرنے کھڑی ہو جاتی اور جب تک اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتی واپس نہ لوٹتی۔ اس کی دلیری سے ہمارے کالج کی اساتذہ کی واقف تھی اور اسے ہمیشہ بہادر لڑکی کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے کالج نے نتھیا گلی کے ایک سیاحتی دورے کا پروگرام بنایا۔ ہم سب کو نتھیا گلی جانے کا شوق تھا، مگر گھر والوں سے اجازت لینے کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس معاملے میں بھی ہینا نے سب کی مدد کی اور خاص طور پر ہمارے گروپ کی ساری لڑکیوں کے گھروں میں جا کر گھر والوں کو قائل کیا کہ وہ جانے کی اجازت دے دیں۔ بہرحال ہم صبح 6 بجے کو سڑک بس میں لاہور سے روانہ ہوئے اور راستے میں کئی مقامات پر قیام کرتے شام کے وقت مری کی حدود میں پہنچ گئے۔ یہاں تک کا علاقہ صوبہ پنجاب کی علمداری میں آتا ہے، جب اس کے آگے کلیات کا علاقہ PKK کا حصہ ہے۔ نتھیا گلی مری سے بہت آگے کافی بلندی پر واقع ہے اور اس کے راستے میں چڑھائی بہت زیادہ ہے۔ کئی مقامات پر تو بالکل عمودی سڑک پر چڑھاؤ بڑھنی پڑتی ہے اور تنگ خطرناک موڑ بڑے مضبوط دل کے مالک لوگوں کو بھی خوفناک کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت بھی اس وقت کچھ ایسی ہی تھی۔ کئی لڑکیاں خطرناک موڑ آنے پر دبی دبی آواز میں چیخنے لگتی تھیں۔ دراصل بس ڈرائیور موڑ کاٹنے کے بعد چڑھائی کی وجہ سے بس کی رفتار کو مزید تیز کر دیتا تھا، جس سے ہمارے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تقریباً تمام لڑکیاں ہی زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھ رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک ہینا ہی تھی جو مسلسل ہنسی مذاق میں مصروف تھی، بلکہ وہ ان لڑکیوں کا مذاق اڑا رہی تھی جو ڈر رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ ہمیں لطیفے سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ہم سفر کی ہولناکیوں پر توجہ دینے کے بجائے اس کی باتوں پر توجہ مرکز رکھیں۔ ہم سب لڑکیاں حیران تھیں کہ وہ اتنی بہادر کیسے ہے۔ ہینا ہم لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی مطمئن کر رہی تھی۔ ہماری نگران ٹیچر فائزہ اور ان کی معاون میڈم عشرت بھی خوف زدہ تھی، مگر ہینا ان کے لیکچر کے انداز کی نقل اتار کر انہیں بھی ہنسانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک خطرناک موڑ کاٹنے کے بعد جب ہماری بس ایک عمودہ سڑک پر آئی تو کچھ اوپر جانے کے بعد اچانک بس کا انجن زور نہ پکڑ سکا اور گاڑی اوپر جانے کے بجائے نیچے آنے لگی۔ اب تو سب کی چیخیں نکل گئی، یوں لگا کہ موت سر پر آ گئی ہے اور ہم سب کھائی میں گرنے لگی ہیں۔
ہم کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے کہ اچانک ہینا نے بس کا دروازہ کھولا، پیچھے کو جاتی بس کے نیچے کود گئی۔ اس نے دوڑ کر ایک دو بڑے پتھر اٹھائے اور پہلے ایک پتھر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جاتی بس کے ایک ٹائر کے نیچے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد دوسرا پتھر دوسرے ٹائر کے نیچے رکھ دیا۔ اس دوران ڈرائیور نے بھی ہینڈ بریک کھینچ کر بس کو روک دیا۔ صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ایک گہری کھائی ہماری منتظر تھی۔ تمام لڑکیاں اس قدر خوف زدہ تھی کہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر ہینا کے چہرے پر اس وقت بھی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی جب سب لڑکیاں مزید سفر سے انکار کر رہی تھی تو اس کے چند منٹ بعد سب سے دوبارہ بس میں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہماری بس دوبارہ منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ راستے بھر وہ ہمیں لطیفے سناتی رہی اور ہوٹل تک پہنچی اس نے ہنسی مذاق کا سلسلہ بند کیا۔ اس طرح ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ بہت ہولناک سفر تھا، بہت بھیانک سفر تھا، سب بہت ڈرے ہوئے تھے، تو ہینا ہی تھی جو سب کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ تو دوستو، ہمیں اس سبق سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بہادری سے کام لینا چاہیے، ہمیں بہادر بننا چاہیے، کبھی کسی موڑ پر ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر اسی طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ بائے بائے۔